مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس کا جو معاملہ ہے بڑا پیار و محبت کا معاملہ ہے کہ افضل سب میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس چیز کو مولا کائنات بھی مانتے ہیں۔ مولا کائنات بھی مانتے ہیں کہ سب سے افضل ترین شخصیت انبیاء اور مرسلین کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کو اپنا مولا کہتے ہیں، اپنا مولا، کہ آپ کو جو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو اے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ابو بکر کے بھی مولا ہیں، آپ ابو بکر کے بھی مولا ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کی شانوں کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات کو اپنا مولا مانتے تھے اور اقرار کرتے تھے، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا اقرار کرتے تھے اور باقاعدہ منواتے بھی تھے۔ آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ خبردار کوئی مجھے جو ہے وہ ابو بکر سے افضل کہے، جس بندے نے مجھے ابو بکر سے افضل کہا میں اس پر جو ہے وہ 80 کوڑے کی سزا جاری کروں گا، 80 کوڑے کی سزا، کہ وہ الزام لگاتا ہے، وہ تہمت لگاتا ہے، وہ نشے میں ہے، اسے پتہ نہیں ہے، شراب کی حد جو ہے وہ 80 کوڑے ہے۔ جو بندہ شراب پی لے تو شراب پینے کی وجہ سے اس کی عقل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گئی، اب اس شراب کی وجہ سے اس پر 80 کوڑوں کی حد جاری ہوگی۔ مولا کائنات نے کہا کہ جو مجھے ابو بکر سے افضل کہے گا میں اس پر شراب کی حد جاری کروں گا، کہ جس طرح شراب پینے والے کا دماغ ٹھیک نہیں ہوتا اسی طرح مولا کائنات کو ابو بکر سے افضل کہنے والے کا بھی دماغ ٹھیک نہیں ہوتا، لہٰذا میں اس پر شراب کی حد جاری کروں گا اور میں اسے جو ہے وہ 80 کوڑے کی سزا دوں گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، لوگوں میرے بعد تم نے جن کی اقتداء کرنی ہے وہ کون ہیں؟ ابو بکر ہیں اور عمر ہیں۔ اور اس حدیث پاک میں حضور نے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اور بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ اسی وجہ سے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کائنات میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل ترین ہستی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے، اور ان کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو حضور نے یہ مقام و مرتبہ اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کا حضور نے امت کو خود جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا، اور حضور نے اگلی حدیث پاک جب جمع الجوامع میں ہے فرمایا کہ لا يرفعن احد من هذه الامه کتابه قبل ابی بکر و عمر، خبردار میری امت میں سے کوئی بھی قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو ابو بکر اور عمر سے پہلے اٹھانے کی کوشش بھی نہ کرے۔ سب سے پہلے جو اپنے نامہ اعمال کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیں گے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ اٹھائیں گے۔ تو حضور نے اس طرح جو ہے وہ اپنے غلاموں کی شان کا اظہار فرمایا۔